ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ تمہیں کوئی پسند ہے ہانیہ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تم کیوں پوچھ رہی؟ اس نے بھی سوال کیا۔ بس ویسے ہی، مجھے لگا آج کل بہت کھوئی کھوئی سی رہتی ہو تو اس لیے۔ اس نے بتایا۔ نہیں یار، بس ویسے ہی ناولز پڑھ پڑھ کے ایسی ہو گئی ہوں۔ اس نے بتایا۔ اوہ، رومانٹک ناول ہے؟ اس نے پوچھا۔ جب میرا فون آئے تو مجھے بھی بھیجو، میں پڑھوں گی۔ اس نے بتایا۔ تجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجھے تو تیرا ہیرو مل گیا، مجھے نہیں ملا ابھی۔ اداسی سے وہ بولی۔ کون ہیرو؟ میں نہیں مانتی اسے ہیرو۔ اس نے کہا۔ صرف بولنے سے کچھ نہیں، خود کو دیکھا ہے؟ کبھی عادت ہو گئی ہے تجھے اس کی، اس لیے ہر بات میں اس کا ذکر کرتی ہے۔ اس نے کہا۔ فضول مت بکو، مجھے کوئی عادت نہیں ہوئی۔ خیر مجھے کلاس لینی ہے، پھر ملتے ہیں، شانزے کہتی چلی گئی۔ شانزے میم، شجاع سر کی کال، رشیدہ نے آ کر کہا۔ اس نے فون لیا۔ ہیلو، شانزے نے کہا۔ ہائے، کیسی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت خوبصورت، اس نے جواب دیا۔ وہ تو میں جانتا ہوں، ایسے تو دل نہیں آ گیا تم پر۔ طبیعت بتاؤ کیسی ہے؟ اس نے بولا۔ ٹھیک ہے، مختصر سا بولی۔ میچ دیکھا کل کا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کالج میں ٹیسٹ چارٹ ہیں، اس لیے بہت بزی رہتی ہوں، دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ شانزے نے جھوٹ بولا۔ میں نے کل 68 سکور بنایا تھا۔ میں نے کل 68 سکور بنایا تھا، اس نے بتایا۔ نہیں جی، 66۔ شانزے نے بولا۔ ابھی تو تم نے میچ نہیں دیکھا تھا۔ شجاع کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں تو نہیں دیکھا تھا، تیمور بھائی نے بتایا۔ شانزے نے گھبراتے ہوئے بات بنائی۔ اچھا۔ شجاع اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ شانزے کو اس کا ہنسنا بالکل اچھا نہ لگا۔ نہیں، بس کوئی بات یاد آ گئی۔ شجاع نے بات ڈالی۔ مجھے مس کر رہی ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ مجھے تمہیں سوچنے تک کا بھی وقت نہیں ملتا۔ کالج جاتی ہوں، 1 بجے وہاں سے واپس آتی ہوں، تھوڑی دیر ڈیڈ کے پاس بیٹھتی ہوں، پھر ٹیسٹ یاد کرتی ہوں، پھر ہانیہ سے بات کرتی ہوں، اس کے بعد سو جاتی ہوں۔ وہ بولتی گئی۔ کیسی بیوی ہو؟ شوہر اتنا پیار سے پوچھ رہا ہے کہ مس کر رہی ہو، پوری روٹین سنانے بیٹھ گئی، جھوٹ ہی کہہ دیتی کہ میرا دل رکھنے کے لیے۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ شجاع، اگر اور کوئی بات نہ کرنی ہو تو میں فون رکھوں؟ پہلے پیار سے، پھر یکدم غصے سے بولی۔ اس نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ درد ہی کر دیا کان میں۔ کان پہ ہاتھ رکھتی بولی۔ ویسے پاگل ہے، خود ہی بول کر مسکرائی۔ تیرے پیچھے؟ زوبیہ پیچھے سے آتی بولی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ شانزے نے بات بدلی۔ تو بھی پسند کرنے لگی ہے اسے؟ زوبیہ نے کہا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کبھی پسند نہیں کر سکتی اس شخص کو۔ اس نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے، زوبیہ کہتی چلی گئی۔ سب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ میں بھی پسند کرتی ہوں، لیکن میرے دل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، اس نے خود سے کہا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ یار ایک بات پوچھوں؟ ہانیہ نے کہا۔ نہیں، تو نہ پوچھ اس شجاع کے بارے میں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں کلاس میں جا رہی ہوں۔ اس کی بات سنے بغیر اٹھی اور چلی گئی۔ عجیب، ہانیہ نے خود سے کہا اور پھر فون پہ لگ گئی۔ امی ایک بات کہوں، آپ شانزے کو معاف کر دیں۔ زوبیہ نے بولا۔ نہیں، اس نے جو غلطی کی ہے اس کی معافی نہیں۔ انہوں نے کہا۔ امی، پسند کی شادی کرنا کہاں کا گناہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ گناہ نہیں ہے، جب اس کا رشتہ آیا تھا تب ہاں کر دیتی۔ انہوں نے کہا۔ امی، وہ مجبور تھی۔ شانزے نے شجاع سے کوئی پسند سے نکاح نہیں کیا، اسے کڈنیپ کیا تھا شجاع نے، پھر زبردستی نکاح کیا، اور پھر یہ سب بلوانے کے لیے بھی زبردستی کی تھی۔ زوبیہ نے سب سچ بتا دیا۔ کیا واقعی؟ نعیمہ نے کہا۔ جی امی، آپ کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے آپ جانتی بھی نہیں، وہ تو اسے ابھی بھی پسند نہیں کرتی۔ زوبیہ نے بتایا۔ اتنے درد سے گزر رہی ہے میری بیٹی، اور میں سمجھی ہم سے دور ہو کر وہ بہت خوش ہے۔ نعیمہ نے اداسی سے کہا۔ لیکن ڈیڈ کو کچھ مت بتائیے گا، شجاع اچھا لڑکا ہے امی، وہ شانزے سے سچی محبت کرتا ہے۔ زوبیہ نے کہا۔ آ جانے دو شانزے کو، ایسے گلے سے لگاؤں گی، وہ خوشی سے بولی۔ تبھی شانزے گھر میں داخل ہوئی۔ شانزے میری جان، مجھے معاف کر دے، وہ اس کے گلے لگ کے بولی۔ امی، لیکن آپ معافی کیوں مانگ رہی؟ وہ پریشانی سے بولی۔
میری جان، تیرے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے لگا یہ سب تو نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا، امی آپ معافی نہ مانگیے، آپ کی کوئی غلطی نہیں، بس مجھے ایک بات کا افسوس تھا کہ میں آپ مجھے سمجھ نہیں سکی، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کے گلے لگ کے پیار سے بولی اور پھر تینوں باتیں کرنے لگ گئے۔ شانزی آج واقعی بہت خوش تھی، سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، وسیم آتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، نعیمہ نے کہا۔ نہیں، بس زوبیہ کو لینے آیا تھا، اس نے بتایا تو زوبیہ دونوں سے مل کے اس کے ساتھ چل دی۔ شانزی بھی کمرے میں چلی گئی اور کپڑے چینج کرنے لگی۔ ہماری بیٹیاں کدھر ہیں؟ ذوالفقار صاحب گھر آتے پوچھنے لگے۔ زوبیہ چلی گئی ہے اور شانزی کمرے میں ہے، اس نے بتایا۔ ڈیڈ، وہ آتے ان کے گلے لگی۔ آج جو میچ شروع ہو گیا، ہم دونوں دیکھتے ہیں، اور ہمارے لیے جوس وہیں لے آؤ رشیدہ، انہوں نے رشیدہ سے کہا۔ جی، وہ کہتی چلی گئی۔ السلام علیکم پھپھو، وہ آتے بولی۔ وعلیکم السلام، آ گئی ہو تو چلو کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، برتن بہت نکلے پڑے ہیں، نیلوفر نے حکم دیا۔ جی، وہ مختصر سا کہتی چلی گئی۔ وسیم آپ ایک نوکرانی رکھ لیں، اس نے غصے سے کہا۔ امی کبھی نہیں رکھیں گی، اس لیے تمہیں یہ سب کرنا ہوگا، محبت کرتی ہو مجھ سے تو پلیز یہ سب کر لو، اس نے پیار سے کہا۔ سب آپ کے لیے کر رہی، کہتی چلی گئی اور وہ مسکرایا۔ کیا ہوا؟ آج آپ کیسے بات کرنے لگ گئی؟ ذوالفقار صاحب پریشان ہوتے پوچھنے لگے۔ کون ماں اپنی اولاد سے اتنے دن ناراض رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، اور وہ خاموش ہو کے ٹی وی دیکھنے لگے جہاں میچ بہت پھنسا ہوا تھا۔ پاکستان میچ ہار گیا تھا۔ کوئی نہیں، کل کا میچ باقی ہے، اور میں ابھی سے بتا رہی ہوں کہ میچ پاکستان کی ٹیم ہی جیتے گی، وہ کہتی چلی گئی۔ ذوالفقار صاحب مسکرا دیے۔ شکر ہے تم بھی آئے، کہاں غائب تھے؟ روہیل کو آتا دیکھ کے شانزے بولی۔ ہاں یار، آج امی کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو سوچا آ جاؤ، روہیل نے بتایا۔ تم بتاؤ، تم کہاں غائب ہو؟ اس دن کال بھی کی تھی، تم نے فوراً بند کر دی، روہیل نے پوچھا۔ ہاں یار، شجاع کو نہیں پسند میرا تم سے بات کرنا، اس نے بتایا۔ اچھا، ویسے تم خوش ہو شادی سے؟ روہیل نے پوچھا۔ یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، تم سے شیئر نہیں کر سکتی، اس نے صاف انکار کیا۔ اوکے، وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے کل تو تمہارے شوہر کی ٹیم ہار گئی، اس نے بتایا۔ اس نے تو سکور کیا، قسمت نہیں تھی، لیکن آج انشاءاللہ وہ جیتیں گے اور سیریز پاکستان کے نام ہوگی، اس نے بتایا۔ چھوڑو اس کو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کینٹین چلتے ہیں، روہیل نے کہا۔ اور پیسے کون دے گا؟ اس نے پوچھا۔ تم دونوں، کہتا اٹھا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شروع سے کنجوس رہا ہے، شان سے کہتی اٹھی۔ ہانیہ بھی اٹھی۔ تیمور، بہت ضروری بات کرنی ہے، شجاع نے کہا۔ ہاں بتا، تیمور نے پوچھا۔ تیری بہن نے مجھ سے خوشی سے نکاح نہیں کیا تھا، میں نے زبردستی کروایا تھا، اس نے بتایا۔ تیمور کے تیور غصے میں تبدیل ہوئے۔ لیکن یقین کر، میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں، میں کبھی ایسا نہ کرتا اگر وہ انکار نہ کرتی، شجاع نے بتایا۔ اب ایک چیز چاہیے مجھے، تجھے میری بہن کو خوش رکھنا ہوگا، تیمور نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گا، کہتے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ زوبیہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ تبھی وسیم آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بھوک لگی ہے، اس نے بتایا۔ تو کھانا کھا لو۔ موڈ نہیں ہے، پیزا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے، اس نے بتایا۔ یہ بات ہے، میں ابھی آرڈر کر دیتا ہوں، کہتے ساتھ فون اٹھائے اور آرڈر کیا۔ وہ مسکرا دی۔ بس یوں مسکراتی رہا کرو، بہت حسین لگتی ہو، وسیم نے محبت سے کہا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ شانزے گھر آئی تو نعیمہ نے سب اس کی پسند کا بنایا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی فریش ہو کے آئی اور کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ کھانے کی تو وہ شروع سے شوقین تھی اور گھنٹے سے کھائی جا رہی تھی۔ پیٹ بڑھ گیا مگر دل نہیں، اسے مزید نہ کھایا گیا تو وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ کالج کا ٹیسٹ یاد کیا اور نیچے آئی، میچ شروع ہو چکا تھا اور آج شانزے بہت پرجوش تھی، ہر بال کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ میچ گزرتا گیا۔ انہوں نے 177 رنز چیز کرنے کے لیے دیے، میچ گزرتا گیا، 2 اوور 17 سکور، میچ بہت پھنسا تھا، اب رہ گیا تھا 1 اوور اور 8 سکور۔ سامنے تیمور کھڑا تھا، تیمور نے بال کو ہوا میں اڑایا اور چھکا ہو گیا۔ شانزے نے پرجوش تالیاں بجائیں، پھر ٹپ کر کے رن کے لیے بھاگا۔ سامنے بالر تھا، سب پریشان ہو گئے،
اس نے ہلکے سے ٹپ کی اور بھاگ گیا، اور یہ میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ سیریز بھی پاکستان جیت گیا۔ میں نے کہا تھا ڈیڈ اور مام، شاندے ذوالفقار حسن کبھی غلط نہیں کہتی۔ شاندے نے کہا، جی جی بالکل، لیکن اب آپ کا شاندے ذوالفقار حسن نہیں، شاندے شجاع حیدر ہے۔ انہوں نے بتایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ خیال سے جائیے گا، کہیں پھپھو نہ دیکھ لے، زوبیہ نے کہا۔ کہتا گیا۔ کون؟ اس نے پوچھا۔ آپ کی سالی، شانزے نے بتایا۔ اوہ اچھا۔ دروازہ کھلا تو اندر بیل کی آواز سن کر نیلوفر بھی آئیں اور شانزے کو دیکھ کے منہ بن گیا۔ السلام علیکم پھپھو، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام، نیلوفر نے کہا۔ کپڑے کیسے پہنے ہیں تم نے؟ عقل کو ہاتھ مارو لڑکی، اب تم شادی شدہ ہو۔ انہوں نے کہا، میں تو یہی پہنتی ہوں۔ خیر وسیم بھائی، آپ آپی کو بلا دیں، میں اور ڈیڈ آئس کریم کھانے جا رہے تھے، سوچا آپی کو بھی لے جائیں، شانزے نے بتایا۔ اچھا کہتا اوپر گیا اور کچھ دیر بعد زوبیہ نیچے آئی۔ اتنی دیر ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی، اتنا اگنور کافی تھا۔ نیلوفر کے لیے شانزے کو نیلو شروع سے کچھ خاص پسند نہیں تھی، اس لیے اس سے زیادہ بات نہ کرتی تھی۔ وہ اس کو لیتی اللہ حافظ کرتی چلی گئی اور یہ بھی کہہ گئی کہ آپ ہی کل آئیں گی۔ انہوں نے آئس کریم کھائی اور پھر گھر آ کر اتنی دیر باتیں کرتے رہے اور پھر دونوں سو گئے۔ جیتنا تو تھا، ڈیڈ کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے شانزے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کل کا میچ پاکستان جیتے گا، اور دیکھ جیت گئے، اور گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں ایک ایک گیند دیکھی ہوگی اس نے بتایا تو وہ ہنس دیا۔ چلو پیکنگ کر لو، صبح جانا ہے، شجاع نے بولا۔ کر رہا، کہتا بیگ اٹھانے لگا، اور میری بات یاد سے کر دی، تیمور نے بولا۔ ٹینشن ہی نہ لے، اس نے کہا اور پھر ہنس دیے۔ شجاع کی نظر گھڑی پہ تھی جو یہاں 4 بجا رہی تھی۔ اگر یہاں صبح ہے تو وہاں شام ہوگی، باقی 2 گھنٹے تھے ان کی فلائٹ میں۔ تیمور کب کا سو گیا تھا۔ نعیمہ شجاع اور تیمور دونوں کی پسند کے کھانے بنوا رہی تھی۔ شاندے جب کالج سے آئی تھی، زوبیہ اس کے پیچھے تھی۔ ٹھیک ہوں آپی میں ان کپڑوں میں، شانزے نے کہا۔ شانزے میرے لیے پلیز پہن لو، باقی گھنٹہ رہ گیا ان کے آنے میں، زوبیہ نے کہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ زوبیہ نے یلو کلر کا فراک پہنا، بالوں کو چٹیاں بنوائی اور لائٹ سا میک اپ کیا۔ اس میں بھی شانزے نے بہت غصہ کیا، لیکن جب تیار ہو کے اس نے خود کو دیکھا تو وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ اچھا بس یہ چوڑیاں اور یہ ٹاپس پہن لو، زوبیہ نے کہا تو اس نے پہن لیے۔ وہ دونوں آ چکے تھے۔ شجاع کو بے صبری سے شانزے کا انتظار تھا۔ شانزے کالج کا کام کر رہی تھی۔ شانزے بیٹا آ جاؤ، کھانا لگ گیا، نعیمہ نے کہا۔ جی امی آ گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ شجاع کی نظر یکدم اس پہ گئی اور وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یلو کلر واقعی اس پہ بہت سوٹ کر رہا تھا۔ شانزے اسے اگنور کرتی تیمور کے گلے لگی اور سلام کیا۔ السلام علیکم، شانزے نے شجاع سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ شجاع اپنی ہنسی دبانے لگ گیا۔ چلو کھانا کھائیں، نعیمہ نے کہا۔ نہیں بس 2 منٹ رک جائیں، میرے کسی مہمان نے آنا ہے، شانزے نے بتایا۔ کون؟ زوبیہ نے پوچھا۔ لو آ گئی، شانزے کہتے ساتھ اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگی اور اندر لے آئی۔ وہ کوئی اور نہیں اس کی دوست ہانیہ تھی۔ تیمور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ شجاع نے اس کے کان میں کچھ بڑبڑایا۔ سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ شانزے شجاع کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ شجاع عادت سے مجبور جان جان کے شانزے کے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ رہا تھا۔ وہ بہت دفعہ گوری سے نواز چکی تھی مگر اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ تبھی شانزے نے اپنے پاؤں پیچھے کیے تو شجاع اس کے پاؤں ڈھونڈنے لگا۔ تبھی شجاع نے زوبیہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ دیا۔ شجاع، وہ میرا پاؤں ہے، زوبیہ نے کہا اور شانزے کا ایک زوردار کہکا چھوٹا۔ سب نے عجیب نظروں سے شانزے کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ ذوالفقار صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کوئی بات یاد آ گئی، کہتی دوبارہ کھانے میں مگن ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، اب بہت دیر ہو رہی ہے۔ بہت شکریہ آنٹی، کھانا واقعی میں بہت مزے کا تھا۔ اللہ حافظ آنٹی، اللہ حافظ انکل، کہتی چلی گئی۔ شانزے بھی اسے چھوڑنے گئی اور پھر دوبارہ آئی۔ کچھ دیر بعد وسیم اور زوبیہ بھی چلے گئے۔ رات بھی ہو گئی تھی تو سب کمروں میں چلے گئے۔ شجاع آج وہیں رکا تھا اور شانزے کے کمرے میں بیٹھا اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ فوراً اٹھ کے بیٹھا۔ وہ یکدم گھبرائی۔ کیا ہے؟ شانزے نے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ تم خود تیار ہوئی ہو؟
شجاع نے پوچھا۔ نہیں، ساتھ والے گھر میں عقیل نام کے بیوٹیشین ہے، وہ آیا تھا مجھے تیار کرنے۔ شاندے نے اس کے فضول سے سوال کا جواب دیا۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، میرے لیے تیار ہوئی تھی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں جی، اس خوش فہمی میں مت رہنا، زوبیہ آپی نے زبردستی تیار کیا تھا، میرا کوئی موڈ نہیں تھا، میں تو اسی پینٹ شرٹ میں تھی کہ تبھی کسی نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ شانزے بولنے میں اتنی مگن تھی کہ شجاع کو اپنے قریب آتا دیکھ بھی نہیں سکی۔ تمہیں پتا ہے میں نے یہ ایک ہفتہ کس طرح گزارا ہے تمہارے بغیر؟ شانزے کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا، اس طرح کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ اس نے اس کو کندھوں سے تھاما اور اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی۔ تم نے مجھے مس کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اتنا سا بھی نہیں۔ کہہ تو رہی ہوں بالکل بھی نہیں کیا، شانزے نے اس کے انداز میں کہا۔ اب ہٹو، مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، کہتی فوراً بھاگی اور سانس بحال کی۔ اللہ جی، جب یہ میرے قریب ہوتا ہے تو میں کچھ بول کیوں نہیں سکتی؟ خود سے بول رہی تھی اور پھر کپڑے چینج کیے، بالوں کو پونی میں قید کیا اور بیڈ پہ آ کے لیٹ گئی جہاں وہ بھی لیٹا تھا۔ نظریں اسی پر تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی شانزے کی آنکھ لگ گئی۔ شجاع کو جب پتہ چلا تو اس کے گلے لگاتا آنکھیں بند کرتا سو گیا۔ کتنے پیارے لگتے ہیں نا وہ دونوں ساتھ میں، زوبیہ نے کہا۔ بہت، وسیم نے کہا، اور شجاع اسے کتنی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ زوبیہ نے بتایا، میں بھی تو تمہیں ایسے ہی دیکھتا ہوں، وسیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا۔ وہ اٹھا تو نظر اپنی سائیڈ پہ گئی، شانزے نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں نہیں تھی۔ وہ اٹھنے ہی لگا جب باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہ تولیے سے بال صاف کرتی نکلی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ بالوں کو خشک کرنے کے بعد وہ کپڑے پہنے اور بیگ اٹھایا۔ کہاں جانے کی تیاری؟ شجاع نے پوچھا۔ جہنم، شانزے نے کہا۔ یار 2 منٹ رکو، میں بس فریش ہو کے آتا ہوں، پھر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا۔ 5 منٹ ہیں، جلدی آ جاؤ ورنہ میں اشفاق انکل کے ساتھ چلی جاؤں گی، شانزے کہتی چلی گئی۔ بس آیا میری جان، کہتا فوراً باتھ روم بھاگا۔ پورے 5 منٹ بعد وہ نیچے تھا۔ شانزے اٹھی تو وہ بھی چل دیا۔ واپسی میں بھی میں ہی لینے آؤں گا اور گھر چلیں گے، گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ جانتی تھی اس لیے مام ڈیڈ سے مل لائی، اس نے بتایا۔ مجھے جاننے بھی لگ گئی ہو، اس نے شرارتی انداز میں کہا۔ سامنے دیکھ کے چلاؤ، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے ابھی۔ اس نے بات کو نظر انداز کر کے اپنی بات کی۔ ویسے تمہیں تیمور کے گلے نہیں لگنا چاہیے تھا، اس نے بتایا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بس مجھے اچھا نہیں لگا، اس نے بتایا۔ وہ میرا بھائی ہے شجاع، تمہارے اچھے لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولا۔ ہوتا ہے، شوہر ہوں تمہارا، اس نے بتایا۔ میں نہیں مانتی، اس نے صاف انکار کیا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نکاح نامہ میرے پاس ہے، اس نے غصے میں کہا۔ زبردستی کا نکاح کیا ہے، اس نے بتایا۔ نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کے نصیب میں تھے، اس نے بتایا۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، اس نے بولا۔ اگر کرنے لگ گئی؟ اس نے پوچھا۔ مہینہ ہو چکا ہے نکاح کو گزرے، اب تک کچھ نہیں ہوا تھا، تو اب کیا ہوگا؟ اس نے بتایا۔ اگر تم نے یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اسی میں اپنے منہ سے نہ کہا کہ شجاع حیدر میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور اگر تم نے ایسا نہ کہا تو میں تمہیں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا آزاد کرنے میں، شجاع نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ لگی شرط؟ شانزے نے کہا۔ لگی، شجاع نے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مار کر کہا اور گاڑی کالج کے باہر روکی۔ پاگل نہ ہو تو، جب دیکھو ایک ہی بات ہوتی ہے۔ محبت کرنے لگ جاؤں گی بھائی، جہاں 1 مہینے میں نہیں ہوئی اس ہفتے میں کیسے ہو جائے گی؟ بتاؤ بھلا، غصے سے بولی جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے شانزے، موڈ کیوں اتنا اپسیٹ ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا بتاؤں یار، مجھے کہتا تم مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گی، اس نے بتایا۔ ہونے کیا لگ جائے گی، ہو گئی ہے، ہانیہ نے کہا۔ یار کیسے؟ نہیں، مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگتا، اس نے پوچھا۔ ہر بات پر اس کا ذکر تیری آنکھوں میں نے اس کے لیے محبت دیکھی ہے، اس نے بتایا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھی تم؟ سب اس کا ساتھ دو، میں کلاس میں جا رہی ہوں، کہتی چلی گئی۔ پاگل ہو جائے گی لیکن مانے گی نہیں، ہانیہ کہتی اس کے پیچھے گئی۔ بڑے کانفیڈنس سے بول تو آیا ہے اس ہفتے پیار کا اقرار کرو گی، کیا یہ سوچا نہیں؟ شجاع خود کو کوس رہا تھا۔ تیمور سے پوچھوں گا، اس نے کہا اور مسکرا دیا۔ کتنی رونق تھی میری بیٹی کے آنے سے،
دیکھو اب رونق ہی نہیں رہی گھر میں، کتنا ویران ہو گیا ہے گھر۔ ذوالفقار صاحب اداسی سے بولے۔ جی بالکل، وہ شروع سے ہی اس گھر کی رونق تھی۔ نعیمہ نے کہا۔ پہلے زوبیہ کی وجہ سے اداس تھا اور اب شامزی کی وجہ سے دونوں رونقیں چلی گئی۔ انہوں نے بتایا۔ جی بالکل، مگر ایک دن تو ہر بیٹی نے اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے۔ نعیمہ نے کہا۔ شامزی کی عمر ہی کتنی تھی، ابھی تو شادی کی عمر نہ تھی۔ انہوں نے بتایا۔ جی، اب جو قسمت میں لکھا تھا اسے کون مٹا سکتا ہے؟ نعیمہ نے بتایا تو انہوں نے سر کو خم دیا۔